السلام علیکم، میرا نام آمنہ افتخار ہے اور میں ایک ماہر نفسیات ہوں اور تقریباً پچھلے 12 سال سے میں اس شعبہ سے منسلک ہوں۔ آج جس ٹاپک کے بارے میں بات کرنا چاہوں گی وہ ہے کہ ہمارے ہاں ہماری سوسائٹی میں، اور خاص طور پہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو ہم نے دیکھا کہ پچھلے کچھ عرصے میں جو ہماری ایک سماجی برائیاں جن کو کہہ سکتے ہیں، یا جو ہماری سوشل النیسز ہے، یا جو ہمارے کچھ کرمنل ایکٹس ہیں، وہ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئے ہیں۔ کہ اگر ہم سوشل میڈیا پر دیکھیں، ہم ٹی وی چینلز پر دیکھیں، ہمیں ہر جگہ پر روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے ایونٹس مل رہے ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ لوگوں میں جو بے چینی ہے، جو لوگوں میں شدت پسندی ہے، جو لوگوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹالریٹ کرنے کی چیز ہے نا، وہ بہت کم ہوتی جا رہی ہے۔ کیا اس کے پیچھے کون سی ایسی وجوہات ہے کہ جن کے بارے میں ہمیں جاننا ضروری ہے، یا کون سی ایسی وجوہات ہے جس کی وجہ سے لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں کا شکار ہو گئے ہیں کہ یہ واقعات بڑھنا شروع ہو گئے ہیں؟ تو بینگ دا سائیکالوجسٹ جس بارے میں میں بات کرنا چاہوں گی کہ ہم نے ایک لنک دیکھنا ہے کہ کون سے ایسے سائیکولوجیکل ایشوز ہے، یا کون سی ایسی نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہے یا نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے ہمارے جو کرائم کا ریشو ہے، یا جو ہمارے ہاں تشدد بہت زیادہ بڑھ رہا ہے، جو لوگوں میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ بڑھ رہی ہے، اس کے پیچھے کیا وجوہات ہو سکتی ہے؟ تو دیکھیں، اس میں جو ایک پہلی چیز میں آئیڈینٹیفائی کرنا چاہوں گی، ہم بات نہیں کرتے ہیں، اور ہم بات تب کرتے ہیں جب اس طرح کے واقعات ہو جاتے ہیں۔ تو واقعہ ہونے کے بعد جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو صرف ہم اس وکٹم کی بات کر رہے ہوتے ہیں جس کے ساتھ خدا نخواستہ کچھ غلط ہوا ہوتا ہے، یا ہم جس نے یہ واقعہ جو اس میں مین کردار ہوتا ہے اس کی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم ان سب عوامل کو بھول جاتے ہیں جن کی وجہ سے کوئی بھی شخص اس حد تک آگے بڑھ جاتا ہے کہ وہ اس طرح کی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو ہو، جو وہ اپنے لیے بھی ان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، اور دوسروں کے لیے اور ایک پورے معاشرے کے لیے جو ہوتے ہیں وہ نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تو اس میں جو نفسیاتی طور پر ہم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے بچپن سے ہی کچھ مسائل کا وہ شکار ہوتے ہیں۔ ان کے بچپن میں اگر ہم جا کر دیکھیں تو اکثر یہ وہ والے بچے ہوتے ہیں جو کہیں نہ کہیں نگلیکٹڈ رہے ہوتے ہیں، یا ان کے والدین کی طرف سے ان کو ایک جو بھرپور توجہ ہوتی ہے وہ نہیں دی گئی ہوتی ہے۔ وہی مسائل بڑھتے بڑھتے جب وہ بچے بڑے ہوتے ہیں تو ان میں بہت سارے بیہیورل ایشوز، بہت سارے سائیکولوجیکل ایشوز، اور بہت سارے ایموشنل ایشوز جو ہوتے ہیں وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو ان لوگوں میں دیکھا گیا ہے کہ ان میں جو ان کا ٹالرنس لیول ہوتا ہے، جو ان کے اندر برداشت ہوتی ہے، وہ بہت کم ہوتی ہے۔ اب برداشت ہمارے بہت سارے نفسیاتی بیماریوں کی ایک پہلی وجہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی نیگیٹو چیز کو برداشت نہیں کر سکتے، جب آپ کسی ریجیکشن کو برداشت نہیں کر سکتے، جب آپ کسی ناکامی کو برداشت نہیں کر سکتے، تو ہمارا جو بیہیویئر ہوتا ہے یا جو ہمارا رد عمل ہوتا ہے وہ بہت ایکسٹریم ہو جاتا ہے۔ آپ اسی طرح کے ایون کچھ لوگ اس میں خود سوسائڈ کمٹ کر لیتے ہیں، کچھ لوگ دوسروں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، اور اسی طرح سے یہ کرمنل جو ایکٹس ہوتے ہیں وہ بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہاں پر بینگ دا سائیکالوجسٹ میں جو سب سے پہلے بات کرنا چاہوں گی وہ ان سب پیرنٹس کے لیے ہے کہ جب آپ کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو یہ آپ کی پہلی ذمہ داری ہے کہ آپ نے اس بچے کی تعلیم اور تربیت، ہم تعلیم پہ بہت فوکس کر رہے ہیں، ہم نے تربیت کو چھوڑ دیا ہے کہ ہم نے ان کی ایموشنل، ان کی کوگنیٹیو، ان کی سائیکولوجیکل جو ہے وہ تربیت کرنی ہے کہ ان کو ایک مضبوط انسان بنانا ہے، کہ کل کو جب وہ لائف میں جاتے ہیں، جو ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جب ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ان کے اندر برداشت ہو، وہ ان چیزوں کو برداشت کر سکتے ہیں۔ اس طرح سے ہم ان مسائل کو جو ہے وہ قابو کر سکتے ہیں۔ دوسری بات میں بچوں کے لیے اور خاص طور پہ ہمارے جو ینگ پاپولیشن ہے ان کے لیے کہوں گی، ہم نے اپنے آپ کو بہت ایکسٹریمسٹ بنا لیا ہے۔ ایکسٹریمسٹ اس سینس میں کہ ہم میں امپلسونیس بہت زیادہ آ گئی ہے۔ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم وہ فوری چاہتے ہیں کہ یہ بس ہونا چاہیے۔ جتنا زیادہ آپ امپلسو ہوتے ہو اتنے زیادہ ہم غلطیاں کرتے ہیں، اتنی زیادہ ہم غلط کاموں کی طرف چاہتے ہیں، ہم غلط ایکٹیویٹیز کی طرف چاہتے ہیں۔ تو آپ کا ایک ایموشنل سٹیبلٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کو کہیں پر کوئی ایموشنل ایشوز آتے ہیں، کہیں پر آپ کو کوئی کوگنیٹیو ایشوز آتے ہیں، کہیں پر آپ میں امپلسیوٹی زیادہ ہوتی ہے، تو وہاں پر آپ بات کریں، وہاں پر آپ اپنے پیرنٹس کے ساتھ شیئر کریں، آپ اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ
تاکہ ان کا ان مسائل کا حل نکالا جا سکے. ہمارے ہاں ہم مسائل اکٹھے کرتے رہتے ہیں اور ان کے حل کی بات نہیں کرتے ہیں. تو جو آپ کی کمیونیکیشن ہے وہ بہت ضروری ہے. جتنی جلدی ہم ہیلپ کے لیے کسی کے ساتھ بات کریں گے اتنی جلدی ہم مسائل کو جو ہے وہ کور کر سکتے ہیں, اور اوور آل جو ہماری بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں ہم ان کو بہتر کر سکتے ہیں. سو تھینک یو سو مچ.